Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہاں لہٰذا اپنے دل میں ذکر کر لیں، اس لیے کہ آپ مجبور کر دیے گئے اس معاملے میں۔ السلام علیکم سر، ایک سوال ہے کہ ناپاک حالت میں اور ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا کیسے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ناپاک حالت میں یا ناپاک جگہ پہ اللہ کا ذکر کیسا ہے۔ تو چلیے ناپاک حالت پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک مطلب اللہ کی کتاب کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ آپ روز جو ہے تلاوت قرآن پڑھ کر جو ہے جیسا آپ کا معمول ہے پڑھ کر سوتے ہیں، لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں تو آپ قرآن کی تلاوت کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے۔ تلاوت قرآن نہیں ہوں گی، ٹھیک، نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے۔ جیسے عورت کی حیض کی حالت ہو، مرد ٹیمپرری غسل جنابت ہے اس کو نہیں کریں گے، لیکن اذکار ذکر اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی۔ سمجھ رہا بات کو؟ جیسے کہ ایک عورت حائضہ ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی وہ، یا ایک کلاس لے رہی تو الحمدللہ رب العالمین وسلم یہ بھی کریں گی وہ، یہ ذکر ہے لیکن کریں گی وہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کی ناپاکی سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ ان کے سلام کا جواب دینا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر۔ بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر، تو کہ اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت میں تھا، مطلب ان پہ غسل جنابت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجودگی کی وجہ سے بازار میں آئے تھے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، بہت سے لوگ بولتے ناپاک ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا، جن پکڑ لیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بازار نکلے تھے، بہرحال تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں، ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پہ کوئی جن بھوت نہیں پکڑتے یاد رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، اور کافر چاہے کتنا بھی نہائے دھوئے وہ نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشرک نجس ہے، مومن نجس نہیں۔ مومن ٹیمپرری ناپاک ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے جو کہ ایک ذکر ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوت قرآن نہیں کریں گے، چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر، سوائے اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن حیض کی حالت میں رہنے سے قرآن بھول جائیں گی تو وہ بغیر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکتی ہے، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن مرد کی ناپاکی وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، پانی مل گیا وہ پاک ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ بیت الخلاء ایک ناپاک جگہ ہے، یاد رکھیے، جہاں انسان پیشاب پیخانے کو جاتا ہے۔ پبلک باتھ رومز ٹوائلٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناپاک جگہ ہے، ٹھیک، یا انسان کچرے کی کنڈی میں ہی کھڑا ہے، سمجھ لیجیے کچھ کام سمجھ لیجیے یہ جگہ ناپاک، چونکہ گندی جگہیں ہوتی ہیں اور گندی جگہوں پر ظاہر سی بات ہے اس طرح، تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے جو ناپاک جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ پہ یاد رکھیے اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے، اس لیے کہ دل کے معاملے پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان کی۔ جیسا مثال کے طور پر میں بیت الخلاء کے اندر چلا گیا اور بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلاء میں داخلے کی دعا نہیں پڑھی، اب کیا کریں گے؟ اب اندر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ کا ذکر، تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ دل میں پڑھ لیں، ایسا لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہو گیا اب اس کو کرنا ہے، ملامت ہوتی نا آدمی کو میں نے غلط کیا، تو دل میں پڑھ لے، اس لیے کہ دل کے معاملے پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا انسان کی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دل میں پڑھ لیا اس نے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ناپاک جگہ جہاں آپ مجبور کر دی جائے دعا کے لیے یا ضروری ہو آپ کے لیے وہ کرنا، تو پھر آپ کیا کریں؟ وہاں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لیں، ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں، چونکہ ناپاک جگہوں پہ آپ تھوڑی دیر ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں تو حفاظت کی دعائیں اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ ناپاک جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو اللہ کا دل میں ذکر کرے، اس لیے کہ اللہ خفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے، ذکر کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو آپ پھر دل میں ذکر کرے وہاں، ٹھیک۔